السلام علیکم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انسائٹ میں۔ ہمارے آج کے اخبارات میں وزیر خزانہ کی ایک سٹیٹمنٹ چھپی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ غربت نہیں ہے بلکہ مہنگائی ہے۔ اب کیا غربت مہنگائی بڑھنے سے پیدا نہیں ہوتی؟ کیا اس کو دونوں کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی چیز نہیں ہو جاتی؟ لیکن وزیر خزانہ کی سٹیٹمنٹ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ دونوں ایک چیز نہیں ہیں۔ انہوں نے بہت سے سیکٹرز کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ بمپر کراپ ہوئی ہے جس کی وجہ سے کسانوں کے پاس بہت پیسہ آ گیا، موٹر سائیکل کی سیل بڑھ گئی، گاڑیوں کی انہوں نے بات کی کہ گاڑیاں جو ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود ان کی سیل بڑھی ہوئی ہے۔ لیکن کیا حالات حقیقتاً ایسے ہی ہیں؟ یہ انفلیشن ان کے مطابق آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں کم ہوتی چلی جائے گی؟ کیا واقعی اس کے چانسز ہیں کہ یہ کم ہو جائے گی یا اس میں بڑھنے کا خدشہ ہے؟ کیا غربت کی لکیر سے بے پناہ لوگ نیچے نہیں جا چکے، اور اگر جا چکے ہیں تو ان سے نکلنے کی کیا صورتحال ہوگی؟ ان تمام باتوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اکانومسٹ جناب حفیظ پاشا صاحب موجود ہیں، ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ فرمائیے، آج وزیر خزانہ نے کہا کہ اس ملک کا مسئلہ انفلیشن ہے، پاورٹی نہیں ہے، اور اس کی انہوں نے مختلف مثالیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بوم آیا ہوا ہے چھوٹے علاقوں میں، رورل ایریاز میں، وہاں پہ جس طریقے سے بمپر کراپس ہوئی ہیں، موٹر سائیکلیں بک رہی ہیں، تو اس سے تو لگتا ہے کہ بڑے اچھے حالات ہیں۔ کیا واقعی اس ملک کا مسئلہ پاورٹی نہیں ہے، انفلیشن ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری گزارش یہ ہے کہ افراط زر ایک ذریعہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں غربت میں پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اصل نتیجہ جو ہے وہ غربت ہے، اور انہوں نے جو اعداد شمار دیے ہیں وہ ورلڈ بینک کے انڈیکس کے تحت دیے ہیں، جس میں انہوں نے جو غربت کی لکیر ہے، لکیر پاورٹی لائن جسے کہتے ہیں، اس بہت کم رکھا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں غربت کم ہے۔ البتہ اگر جو مناسب طریقہ آپ اختیار کریں تو پاکستان میں غربت کا جو پیمانہ ہے، اس وقت ہمارے آبادی کا 35 سے 40% لوگ غریب ہیں، اور افراط زر جو پچھلے 3 سال سے بہت تیزی سے ہوتا رہا، خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں میں، اس کے نتیجے میں اور کووڈ کے آنے کے بعد یہ دو اثرات جو ہیں اس کے نتیجے میں غربت میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 1.50 کروڑ سے 2 کروڑ زیادہ لوگ غربت کے لائن کے نیچے جا چکے ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ تو سر یہ کہنا کہ پھر اس میں کہ موٹر سائیکلیں بہت بک رہی ہیں، کاریں بہت بک رہی ہیں، کاریں مہنگی ہو گئی ہیں پھر بھی بک رہی ہیں، یہ کوئی پیمانہ تو نہ ہوا جانچنے کا کہ ملک امیر ہے یا نہیں ہے، یا ملک میں لوگ جو ہیں خوشحال ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے اس میں بھی کچھ اعداد شمار میں کچھ پرابلم اس لحاظ سے ہے کہ جو سپٹمبر کے اعداد شمار کوانٹم انڈیکس آف مینوفیکچرنگ پہ ہمارے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس نے جو ریلیز کیا پچھلے دنوں، اس کے تحت موٹر سائیکل کی پروڈکشن میں نمایاں طور پر کمی آ چکی ہے 15% تک۔ تو کہاں سیل میں اضافہ ہو رہا ہے؟ جو آپ کا مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس خاص طور پہ، وہ بری طرح سے وہ بھی پریشان ہیں، پس رہے ہیں، اور جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو موٹر سائیکل وغیرہ کی سیل میں کمی ہوگی۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو خبر دیتا ہوں، وہ یہ کہ سائیکلوں کی سیل 2 گنا ہو گئی ہے۔ ہم 50 سال واپس جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک وقت ایسا تھا جب تیل کی قیمت بڑی تھی تو ہمارے جو اس وقت کے سربراہ تھے ملک کے، جنرل ضیاء الحق، انہوں نے سائیکل استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ لگتا ہے کہ پھر سے ہم واپس وہیں جا رہے ہیں۔ تو اب اس کو یہ ایک اور جو فگر انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ نمایاں کمی ہوگی انفلیشن میں آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں۔ یہ نمایاں کمی کس بنیاد کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ ہوگی؟ دراصل ایک اچھی خبر تو ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیل کی قیمت کل $10 گر گئی۔ اس کے نتیجے میں ہمارا جو ہائی سپیڈ ڈیزل اور موٹر سپرٹ جو بڑے پروڈکٹس ہیں پیٹرولیم کے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں،
ان میں تقریباً فی لیٹر 12 سے 13 روپے کمی آنی چاہیے. یہ اگر ہو جاتا ہے اور دسمبر کے آغاز میں جب حکومت نئے قیمتیں اناؤنس کرتی ہے تو اگر وہ یہ کمی بتاتے ہیں تو اس سے فائدہ ضرور ہوگا تھوڑا بہت. اور آنے والے دنوں میں اگر واقعی یہ جو کرونا کا نیا اٹیک ہے جسے ہم کہتے ہیں اومیکرون نیا جو میوٹنٹ آیا ہے, اگر وہ پھیلتا ہے تو پھر سے وہی آپ سلسلہ دیکھیں گے کہ جس طرح پچھلے سال مارچ کے بعد میں قیمتوں میں کچھ کمی آئی تھی, مگر اس کا نقصان بے تحاشا ہوتا ہے کووڈ کا, خاص طور پہ یہ میوٹنٹ جو بڑا سخت ہے, تو اس سے ہمارے پیداوار میں بہت کمی آ سکتی ہے اگرچہ قیمتوں میں کچھ کمی آئے. نقصان اوور آل ہوگا. جی نقصان اوور آل ہوگا, لیکن یہ ہے کہ یہ فرمائیے کہ یہ تو وقتی طور پہ سہارا ہوا نا. اگر کرونا کی وجہ سے ہماری پیٹرول کی پرائسز میں کچھ کمی آتی ہے تو انفلیشن میں وقتی طور پہ کمی ہوگی. لانگ ٹرم میں آپ کو لگتا ہے پالیسیز میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم توقع کر سکیں کہ ملک کوئی صحیح سمت پکڑے گا اور ہم غربت کی اس جو چکی میں پس رہے ہیں اس سے نکل پائیں گے؟ پہلے تو میں آنے والے دنوں کا ذکر کروں, پھر اس کے بعد میں لانگ ٹرم کی بھی بات کروں گا. دیکھیے جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے جو شرائط مان لیے ہیں جسے ہم کہتے ہیں پرائر ایکشنز, ان کا نتیجہ جو ہے وہ افراط زر پر کافی سخت پڑے گا. اب آپ یہ دیکھیے جب سیلز ٹیکس کے بے شمار ایگزمپشنز آئٹمز پر آپ ہٹا دیں گے, اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں, دوائیاں ہیں, اسٹیشنری ہیں, کتابیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اور دوسری طرف اگر آپ نے بجلی کے نرخ کو آپ کو بڑھانا پڑے تقریباً کل 3 روپے فی کلو واٹ آور, اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارج آسمان تک پہنچ رہا ہے ہر مہینے. اکتوبر کے مہینے میں صرف وہ 4.50 ہوگا فی لیٹر, اللہ بچائے. جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایل این جی کی قیمتیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں. اور تیسری طرف جب آپ پیٹرولیم لیوی کو ہر مہینے 4 روپے بڑھاتے جائیں گے, جو اگریمنٹ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہے, اس وقت تک جب تک 30 روپے فی لیٹر نہ ہو جائے, یہ سب چیزیں اگر آپ ملا لیں تو اگرچہ انٹرنیشنل پرائسز میں تھوڑی بہت کمی آ بھی جائے, مگر ان چیزوں کا جو اثرات ہیں وہ بڑے سخت ہوں گے. اور خطرہ موجود ہے کہ افراط زر جو اس اکتوبر کے مہینے میں 9.2% تھا وہ بڑھ کر 10, 11, 12% تک جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ لانگ ٹرم میں بھی یہ صورتحال ہمارے پاس رہنے کی توقع ہے؟ لانگ ٹرم میں دیکھیے مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کو 2 چیزیں میں اضافہ کرنا پڑے گا اگر ہم ترقی چاہتے ہیں, اور پائیدار ترقی. ایک تو جو ہمارے ملک کی سیونگز ہیں, گھرانے کی, حکومت کی وغیرہ, پرائیویٹ سیکٹر کی, وہ مل ملا کر مشکل سے 12-13% ہوتی ہیں. ہمارے جیسے ملک جو ہیں, ہندوستان ہے یا بنگلہ دیش, وہاں 25 سے 30% تک وہ سیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سیونگ بڑھانا ضروری ہے. دوسری طرف آپ کا جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو امبیلنس ہے, آج پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے امپورٹس تقریباً 2.5 گنا ہوتے جا رہے ہیں ایکسپورٹس کے. جی. تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یا تو آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں اور اپنے یہاں انڈسٹری لگائیں, یا آپ کے برآمدات میں اضافہ ہونا بہت ضروری ہے. جب تک یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی پاکستان پھنسا رہے گا 3-4% گروتھ ریٹ میں, کبھی اچھا سال کبھی برا سال, یہ سلسلہ جاری رہنے کا خطرہ موجود ہے. اچھا بادشاہ صاحب یہ فرمائیے کہ ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے, لیکن ایکسپورٹ میں جو چیزیں نظر آتی ہیں, ایک تو ہمارے ہاں ویرائٹی نہیں ہے ایسی جو اٹریکٹ کر سکے باہر کے ملکوں کو, تو اس کو کیسے بڑھایا جائے؟ مطلب ہمارے ہاں لگتا ہے کہ جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری اگر ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو ہر آدمی ٹیکسٹائل انڈسٹری لگانے کی طرف چل پڑتا ہے, وہ ویرائٹی آئے گی تو کچھ ہوگا نا. دیکھیں اس میں 1-2 چیزیں کچھ بہتر بھی ہوئی ہیں اور ہمیں اس بات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے. دیکھیے ایکسپورٹ, ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں, ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس میں اضافہ نمایاں طور پر ہوا ہے. آپ کے بیڈ ویئر, آپ کا نیٹ ویئر, آپ کا ریڈی میڈ گارمنٹس, ان کا شیئر
بہت بڑھ گیا ہے. پہلے ہم زیادہ کاٹن یارن اور کاٹن کلاتھ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے, تو اس لحاظ سے بہتری ضرور آئی ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ اتنا بڑا ملک پاکستان جیسا, اس کی کل ایکسپورٹ جو ہے وہ ہندوستان سے تو 1/10 بھی نہیں ہے, بنگلہ دیش سے ہارڈلی ہاف سے کم ہے. ہم نے ڈائیورسیفائی نہیں کیا اپنے ایکسپورٹس کو, جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور خاص طور پہ زرعی شعبے کے ایکسپورٹس کو ہم بڑھانے میں بری طرح سے فیل ہوئے ہیں. تو ایکسپورٹ ڈائیورسیفیکیشن کی اسٹریٹجی کے مختلف ذریعے ہوتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کسی وقت اور پروگرام کروں گا تو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ہمارے پاس بڑے اچھے پروجیکٹس ہیں. میں ایک چیز آپ کو کہہ دوں خوشی سے, جی جی, ہمارا پاکستان کا کاریگر جو ہے دنیا کے بہترین کاریگروں میں سے ہے. ہم سپورٹس گڈز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ہم سرجیکل انسٹرومنٹس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ باقی اور ڈائیورسیفائڈ قسم کے آئٹمز ہم ایکسپورٹ کریں, ہم اپنے ایس ایم ای سیکٹر کو انکریج کریں, انشاءاللہ ان کو انسینٹیوز دیں. ابھی تو سارا رجحان زیادہ تر ٹیکسٹائل پہ رہتا ہے, اس رجحان کو کچھ کم کر کے دوسری طرف جائیں تو انشاءاللہ پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اچھا پاشا صاحب, ایک بس اور فرما دیجیے, اور وہ یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی انڈسٹری یہاں پہ بڑھائیں, اپنے امپورٹ کو کم کریں. اچھا, اب یہاں پہ انویسٹمنٹ آنی چاہیے, اور وہ انویسٹمنٹ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ فورن کرنسی میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, جس کی بنیاد کے اوپر پریشر کم ہوگا. تو ایسا کوئی ممکن ہے کہ کوئی ہم نے حالات ایسے پیدا کیے ہوں کہ جو فورن انویسٹر ہے یا ڈالر میں کوئی انویسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ اٹریکٹڈ فیل کرتا ہو؟ پاکستان نے مختلف وقت دیکھے ہیں. ایک وقت ایسا تھا اس صدی کے آغاز میں کہ ٹیلی کام میں بے تحاشا انویسٹمنٹ ہوا اللہ کے فضل سے پاکستان میں. وہ ایک نیا سیکٹر تھا, اس میں گنجائش بہت تھی, ڈیمانڈ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا, اس میں اللہ کے فضل سے بڑا اچھا انویسٹمنٹ, فورن انویسٹمنٹ ہوا. اس کے بعد میں پچھلی حکومت کے دور میں خاص طور پہ ایک اور نیا سیکٹر آیا جس میں بہت انویسٹمنٹ ہوئی, اور وہ تھا پاور جنریشن. جی, پاور جنریشن. خاص طور پہ چائنا نے جو کول پلانٹس لگائیں, اور آج ہم اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس سرپلس پاور ہے. اسی طرح سے آپ کو نئے سیکٹرز ڈھونڈنے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. منرلز ایکسپلائٹیشن ان بلوچستان, جی جی, گیس ایکسپلائٹیشن ان دی کنٹری, سمندر میں گیس ایکسپلوریشن, بہت سے اپرچونٹیز ہیں پاکستان کے پاس. اور انشاءاللہ اگر ہم اپروپریٹ ماحول پیدا کریں, گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرنا کوشش کرے, اور ٹیکس انسینٹیوز وغیرہ مناسب دیے جائیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان انشاءاللہ پھر سے فورن انویسٹمنٹ خاص سیکٹرز جو ہیں ان میں آ سکے گا, اور اس سے ہمارے حالات بہتر ہو سکیں. بہت ہی ایک طرف تو خطرے کی بات حفیظ پاشا صاحب نے بتائی, اور وہ یہ کہا کہ سائیکلوں کی سیل ڈبل ہو گئی ہے. جیسے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک دفعہ ہو گئی تھی, اور وہ خود بھی سائیکل چلاتے نظر آتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اب بھی منسٹر اور وزیر اعظم کو سائیکل پہ آنا پڑے. یہ بڑی خطرے والی بات ہے. ایکسپورٹ کو کس طرح سے بڑھایا جائے, امپورٹ کو کس طرح سے کم کیا جائے, ان کا امبیلنس کس طریقے سے دور کیا جائے, یہ پاکستان کے لیے بڑے چیلنجز میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاشا صاحب کے مطابق یہ ہے کہ اپنی ایکسپورٹ کو ڈائیورسیفائی کرنا ضروری ہے. یعنی اس میں ایک طرف تو جدت پیدا کی جائے, دوسرے اس کی ویرائٹی میں اضافہ کیا جائے کہ ہم صرف ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرنے والے ملک نہ ہوں, بلکہ سرجیکل گڈس ہیں, سپورٹس کی آئٹمز ہیں. ہماری سیالکوٹ کی انڈسٹری اس کے لیے مشہور ہے. اس کو جب ڈائیورسیفائی کریں گے تو ہم بہتر حالات کی طرف سوچ سکیں گے. ابھی اجازت دیجیے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملیں گے. اجازت دیجیے بریک کے لیے. ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک. سندھ کے اندر وفاق نے یہ اعلان کیا ہے کہ 14 ڈسٹرکٹس میں وہ تقریباً 444 بلین روپیز سے انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے پیسے لگائیں گے. یہ ان کو کیوں ضرورت پیش آئی,
یہ سندھ گورنمنٹ کیوں نہیں یہ کام کر رہی؟ کیا وہاں پہ پرابلمز ہیں، کرائسس ہے، گورننس کے ایشوز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وفاق کو یہ کرنا پڑ رہا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے نواب ذرا تیمور صاحب، ان سے چل کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم سر یہ فرمائیے 444 بلین کا فیڈریشن کہہ رہی ہے، سینٹر کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے سندھ میں پیکیج اناؤنس کیا ہے، 40 ڈسٹرکٹ میں اتنا پیسہ خرچ ہوگا جو عوام کی اپلفٹ کے لیے، روڈز کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے۔ کیا آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے، آپ خود خرچ نہیں کر سکتے، یا کیا وجوہات کیا ہیں کہ سینٹر کو خود آ کے یہ کرنا پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ جی۔ بیسکلی کمی تو بالکل ہے پیسے کی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو ڈیوز ہیں جو 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا، تو وہ تو ایک الگ بات سیپریٹلی ہو گئی۔ سیکنڈلی آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جب آپ کسی وفاق میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو سارے صوبوں کو ان کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہو رہا۔ آپ اگر بجٹ دیکھیں گے پچھلا، تو اس بجٹ کے اندر آپ کے پاس سارے صوبوں کو پیسے دیے گئے ہیں سوائے کہ سندھ کے۔ تو یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے، پر ہمیں ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی وعدے ہمارے ساتھ وفاق نے کیے ہیں اس میں سے کسی وعدے کو وفا نہیں کیا گیا۔ ہم نے صرف اور صرف وفاق سے باتیں سنی ہیں اور ملا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ابھی بجٹ دیکھیں گے تو پورے پاکستان کے ہر صوبے کو نئے روڈ سیکٹر کی سکیمز دی گئی ہیں۔ پنجاب کو شاید 12 بڑی سکیمز دی گئی ہیں، بلوچستان کو 17، اور جب آپ سندھ پہ آئیں گے تو سندھ کو ایک بھی نئی سکیم نہیں دی گئی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری میٹر اچھا یہ فرمائیے کہ اس کے ساتھ ہی جب یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے تو وفاقی وزراء جو ہیں انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا گورننس کو، اور بنیادی طور پہ یہی وجہ بنتی ہے، وہ کہتے ہیں گورننس کا ایشو ہے جس کی بنیاد کے اوپر وفاق کو خود آ کے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، خود سپروائز کرنا پڑے گا۔ تو گورننس کا کیا ایشو ہے آپ کے حساب سے؟ میرے خیال سے اگر آپ کمپیئر کریں سندھ کے صوبے کو اور کسی بھی صوبے کے ساتھ، چاہے پنجاب ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے کے پی کے ہو، تو یہاں پر گورننس ہے، اور باقی صوبے میں گورننس کا صرف نام ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مراد علی شاہ is known to be a very good administrator and he proved it by becoming chief minister۔ آج ہمارے پاس اگر اصول پرستی ہے تو سندھ کے اندر ہے۔ وفاق کی ڈسٹربنس کے باوجود، وفاق کی کے باوجود ہم الحمدللہ پرفارم کر رہے ہیں۔ کسی بھی سیکٹر کی بات کر لیں، ہیلتھ سیکٹر سب سے بہتر آج سندھ کا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ آپ اگر چلے جائیں گے آگے ڈیولپمنٹ کے حساب سے تو ریکارڈ ڈیولپمنٹ ہم نے کی ہے صوبے سندھ میں، خصوصاً کراچی اور حیدرآباد میں۔ آپ کو آگے یہ بھی بتا چلوں کہ یہ واحد صوبہ ہے سندھ کا جو پوری پاکستان کو گیس دے رہا ہے، اور اب ہم جو ہے تھر کول سے بجلی پروڈیوس کر کے نیشنل گریڈ کو دے رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ باتیں وفاق کو سوٹ نہیں کرتی۔ وہ اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اگر سمجھتا ہے ہر چیز کے لیے سندھ کو بلیم کرے گا تو لوگوں کو پتا ہے کہ وہ بیوقوف نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں سندھ حکومت کی گورننس کو۔ لیکن آپ دیکھیں ایجوکیشن سیکٹر کی جس وقت بات آتی ہے اس میں 10,000 سکول آپ کے صوبے کے بند کیے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی سہولیات جو ہیں وہ کچھ سکولوں کو اور کو دے کے ان کو بہتر بنایا جائے گا۔ تو یہاں پہ تو پھر وفاق کو آنا پڑے گا نا، جب وہ دیکھیں گے کہ چھوٹے علاقوں میں سکول نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے پھر اس کے علاوہ کہ نہیں، میں عارف کو سمجھاتا چلوں کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل بیسس پہ بہت زیادہ سکولز غلط طریقے سے دی گئے۔ ایک گاؤں میں جہاں پر ایک سکول کی ضرورت ہے وہاں پر 4 6 8 سکول، خصوصاً ہر کے علاقے میں جہاں پر ریسورسز کی بھی ہمارے پاس کمی ہے۔ تو اس کو ہم نے کور کرنے کے لیے جہاں پر ہمیں ضرورت ہوگی وہاں سکولز کو چلائیں گے، اور جہاں پر سکولز میں بچے نہیں ہیں انہوں نے اوتاقیں بنائی ہوئی ہیں تو وہاں پر ہم جو ہے ٹرانسفر کر کے ان ٹیچرز کو ان سکولز میں لے کے آئیں گے جہاں پر بچے زیادہ ہیں۔ تو ہم نے ایک بہتری کے لیے ایک چیز کر رہے ہیں جس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے۔
اچھا وہ ٹھیک ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ آپ کا جو پیپلز پارٹی کا دور ہے وہ کافی طویل ہے، تو وہ اسکول جو بنائے گئے تھے وہ بھی تو پیپلز پارٹی کے دور میں بنائے گئے تھے نا، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں جی یہ میجورٹی آف سکولز جو تھے یہ ہمارے دور سے پہلے بنائے گئے تھے، وہ کافی اوتاقوں کی طرح استعمال ہو رہے ہیں، کوئی ریکریشن سینٹر بن رہے ہیں، تو ہم ان سب کو ری ڈسٹریبیوٹ کر کے جہاں لائبریری ہوگی وہاں ان اسکول کو کنورٹ کر کے لائبریری بنا دیا جائے گا، کہیں کمپیوٹر لیب بنا دی گئی، کہیں کسی اور چیز کے لیے ہم فیسلیٹ کریں گے وہاں کے لوگوں کو. اور یہ خصوصاً جو اسکول سب سے یہ ارباب غلام رحیم کے دور کے ہیں. جس زمانے میں ارباب غلام رحیم چیف منسٹر تھا اس نے برسات کر دی تھی، ایک گاؤں میں 6-8 اسکول دیے تھے صرف ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو کمرے اور اوتاقیں بنانے کے لیے. میجورٹی اس زمانے کی ہے سارے اسکول جو ہم نے دیکھا کہ جن کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب جو بات آ رہی ہے وفاق جو 14 ڈسٹرکٹ میں جا کے پیسے خرچ کرنے جا رہا ہے، وہاں پہ بنیادی سہولیات کی کمی ہوگی، تو جس کی بنیاد کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ مختلف سیکٹرز میں، ٹیلی کام سیکٹر میں، روڈز کے انفراسٹرکچر کے اوپر پیسے لگائے جائیں گے، تو ان چیزوں کی کمی ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ وہاں پہ لگانے جا رہے ہیں. تو یہ کام تو صوبے کا تھا نا، صوبے کو کرنا چاہیے تھا. رو صاحب صوبہ اپنا کام بڑی اچھی طرح سے کر رہا ہے، پر میں سمجھتا ہوں کیونکہ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے، سندھ انڈیا کے اندر نہیں ہے، تو اگر وفاق ایسا کچھ کرے گی تو اچھی بات ہے، اپنا فرض پورا کرے گی. پر مجھے یقین ہے کہ وفاق نے آج تک سندھ میں انٹرسٹ نہ لیا ہے، نہ یہ وفاق سندھ میں انٹرسٹ لے گی، کیونکہ ان کو پتا ہے یہاں پر ان کا فیوچر 0 نل بٹا نل ہے، اور ان کو اس میں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جن لوگوں نے کراچی کے جن شہریوں نے بھی سیٹیں جیت کے دی، ان کو ووٹ دیا، وہ ان سے سخت مایوس ہے، بالکل اسی طرح جس طرح باقی پاکستان کی عوام مہنگائی اور کرپشن سے تنگ آئی بیٹھی ہے. اچھا تو آپ کے خیال میں ویسے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرورت تو ہے ان ایریاز میں 14 ڈسٹرکٹ میں پیسے لگانے کی، لیکن آپ کے خیال کے مطابق اگر یہ سندھ گورنمنٹ کو دیا جائے یا ان کے مشورے سے کیے جائیں تو زیادہ بہتر خرچ ہوں گے؟ جی ابھی تک تو آپ اگر دیکھیں جتنی بھی اسکیمیں آئی ہیں، یا ان کے ایم این ایس کو 50 کروڑ ملے ہیں، ایم پی ایس کو جو پیسے ملے ہیں، تو انہوں نے لگایا کہیں بھی نہیں ہے، سارا مال ہڑپ کر کے اور پیپرز کے اندر کام لکھی ہے. میں نے آلریڈی مراد علی شاہ کو ایڈوائز کی ہے، سی ایم صاحب کو، کہ آپ اس پہ اینٹی کرپشن کی ٹیم بٹھائیں کہ جو پرائم منسٹر نے پیسے ابھی تک دیے ہیں ان ایم پی ایس ایم این ایس کو پی ٹی آئی کے، وہ پیسے کہاں گئے، وہ سیدھا ان کی جیب اور ان کی بینک اکاؤنٹس کے اندر آپ کو ملیں گے. تھینک یو سر. آپ نے گفتگو سنی تیمور تالپور صاحب کی، جن کو گلا ہے کہ وفاق وارد تو کرتا ہے لیکن خرچ کچھ نہیں کرتا. کیا اس دفعہ یہ 444 بلین بھی صرف نعرہ ہی ہوگا، یہ خرچ بھی ہوں گے؟ اس کو تو وقت ہی بتائے گا آنے والا، لیکن وفاق سے کم از کم امید یہ ہے کہ اگر آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ منصوبے شروع کر رہے ہیں، تو پھر ان منصوبوں پہ عمل بھی کریں. ابھی اجازت دیجیے ایک بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو. آفٹر دا بریک ہم بات کرنے جا رہے ہیں امتیاز گل صاحب سے اس حوالے سے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام جب بھی آتا ہے کسی ملک میں، تو آئی ایم ایف ایک بینک کی طرح ہے جس نے جب قرضہ دینا ہے تو اپنی شرائط عائد کرنی ہے، اور وہ شرائط بڑی سخت ہوتی ہیں، ایسی سخت جیسی ہمیں اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، آپ کو انرجی سیکٹر میں قیمت بڑھائی جائے گی، بجلی کی قیمت بڑھے گی، گیس کی قیمت بڑھے گی، اور جس طرح سے ہو رہا ہے کہ پیٹرول لیوی جو ہے وہ اس کو 30 روپے تک لے کے جایا جائے گا. یہ بڑی سخت شرائط ہیں جس کے نتیجے میں انفلیشن اور زیادہ بڑھے گی. ہمارے حکام، ہمارے اکانومسٹ جب جانتے ہیں کہ شرائط اتنی سخت ہیں، اس کے باوجود وہ آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. ایک اپنے کالم میں امتیاز گل صاحب نے اس کا جو متبادل نظام جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں وہ یہ دیا کہ اگر پاکستان میں ٹیکس نظام کو بہتر کر دیا جائے تو ہمارے اتنا ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. اس بات کو اور بھی بہت سے اکانومسٹ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ٹیکس کے جی ڈی پی کے ریٹ کے حساب سے 8 سے 10% اگر ہو جائے، جو اس وقت 2 یا 3% ہے شاید صرف، تو آپ کو بچت ہو سکتی. آپ واقعی آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں، اپنے ملک کے انحصار، اپنے خود کے اوپر انحصار کرتے ہوئے آپ اپنے کام چلائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار صحافی جناب امتیاز گل صاحب، ان سے چل کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. اچھا یہ فرمائیے کہ
IMF نے جہاں جہاں بھی جا کے اپنا پروگرام دیا ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی یہی چیزیں ہوتی ہیں. ٹیکس اپنا جو ہے اس کو آپ جتنی بھی آپ سہولت دیتے ہیں وہ ختم کریں, بجلی کے ریٹ بڑھائیں, تیل کے ریٹ بڑھائیں, انفلیشن زیادہ ہوگی, وہاں پہ چیزیں مہنگی ہوں گی. یہی پروگرام ہمارے ہاں ہے. تو جب یہ پروگرام ہمارے ہاں اسی طرح سے ہے اور لوگوں کو پتہ بھی ہے اکانومسٹ کو ہمارے کہ یہ پروگرام اس طرح سے آنا ہے, تو آپ یہ فرمائیے کہ اس کے باوجود اتنی ٹف کنڈیشنز کو پھر پاکستان کس طرح سے مان لیتا ہے اور کس طرح سے مان لیا گیا اتنی ٹف کنڈیشنز کو, جبکہ پتہ کہ یہ عوام کے لیے بڑی سختی ہونے والی ہے اس پہ. دیکھیے رؤف صاحب, یہ تو بڑی پرانی کہانی ہے. ہمیں یہ سمجھنا بنیادی طور پہ چاہیے کہ IMF ایک بینک ہے بنیادی طور پہ, اور یہ جب بھی قرضہ دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ متعلقہ ملک جس کے پاس قرضہ جا رہا ہے وہ اس کو واپس کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے بھی کہ نہیں. اس کو یقینی بنانے کے لیے یہ چونکہ ہمارا ہوتا ہے 36 مہینے کا پروگرام ہوتا ہے یا 2 سال کا یعنی 24 مہینے کا ہوتا ہے, اس عرصے کے لیے وہ حکومت سے اتنے ٹیکسز بڑھانے کی یا اس قدر سبسڈیز جو امدادی قیمتیں ہوتی وہ کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں, جس سے ان کا کم از کم انٹرسٹ پیمنٹس یعنی ان کا جو سود کم از کم واپس ان کا یقینی ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو بھی حکومت جاتی ہے ان کے پاس, ان سے پہلے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ پیسے اویلیبل ہو سکتے ہیں, آپ مزید ٹیکس لگا سکتے ہیں, یہ آپ کریں گے تو پھر ہم آپ کو قرض دیں گے. اب دوسری طرف جو آپ نے اکانومسٹ کی بات کی تو یہ تو بڑی سوچنے کی بات ہے کہ کیا جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ واقعی معیشت دان اور ماہرین اقتصادیات ہوتے ہیں یا پھر وہ مخصوص لابیز کے مفادات کے نگہبان ہوتے ہیں. اور اس میں اگر آپ ذرا سا ہم غور کریں, جو یونان کا ایک سابق وزیر خزانہ تھا اس نے 6 مہینے کے طور پہ 6 مہینے اپنے دفتر میں گزارے, اس سے زیادہ وہ سروائیو نہیں کر سکا, اس لیے کہ وہ مسلسل مزاحمت کرتا رہا. آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے, یونان کے لیے 1000 ارب یورو کا IMF ایک پیکج ڈیل دے رہا تھا. تو اس نے بار بار کہا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے مناسب نہیں ہے, لیکن اصل کہانی یہ تھی کہ یونان نے کو یورپ کے جرمنی اور فرانس کے 6 بڑے بینکوں نے قرضہ دے رکھا تھا. وہ قرضہ تقریباً ڈوب چکا تھا. تو بالواسطہ طور پہ وزیر خزانہ کو یہ بتایا گیا کہ اصل میں ان بینکوں کے پیسے ہم نے واپس لوٹانے ہیں, لہٰذا ہم آپ کو جو پیکج دے رہے ہیں وہ آپ قبول کر لیں. اس نے قبول نہیں کیا, نوکری سے وہ فارغ ہو گیا. تو یہ کہانی ہے کہ کس طرح مخصوص مفادات کے تحت مخصوص مقاصد کے لیے یہ قرضے دیے جاتے ہیں, قطع نظر اس کے کہ ان کا اثر ان ممالک کے عوام پہ کیا ہوتا ہے. عوام کے تو ظاہر ہے مشکل ہی ہے, مطلب ابھی بھی جو قسط ہمیں ملنی ہے $1 ارب کی, ہم اس کے لیے بڑی بغلیں بجا رہے ہیں, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کے مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں, اور ریلکٹنٹلی یا دل چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے, ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ فرمائیے کہ آپ ایک اپنے کالم میں گزشتہ چند دنوں جو پہلے آپ نے لکھا, آپ نے اسی کے ساتھ ذکر کیا کہ ہمیں اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا ٹیکس نیٹ بڑا ہو تو کیا ہم, آپ اس کی تشریح کیجیے گا کہ پھر ہم قرضے سے نجات پا سکتے ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں کشکول لے کے لوگوں کے آگے نہ جھکنا پڑے. جی بلا شبہ اس میں بہت سارے ماہرین اقتصادیات ہیں, اور آپ کے پاس لاہور میں بھی ڈاکٹر اکرام الحق, خزیمہ بخاری, یہ سب آپ کے قریب ہی رہتے ہیں. اور ان کے علاوہ بڑے امریکی اور یورپی ماہرین اقتصادیات اور ماہرین مالیات ہیں. وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی محصولاتی آمدنی کو صرف اسی صورت میں بڑھائیں گے جب آپ ٹیکسوں کی شرح کم کریں گے. لیکن معلوم نہیں کہ ہمارے ہاں, خاص طور پہ ہمارے ہاں بھی کوئی ایسی شعبدہ بازی دکھاتے ہیں ہمارے بیوروکریٹ, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری حکومتیں کوئی ماہرین اقتصادیات اور ماہرین مالیات نہیں چلاتے ہیں, بلکہ اگر وہ ہوں بھی تو وہ زیر اثر ہوتے ہیں ان بیوروکریٹس کے جو کہ اصل اقتدار جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں جہاں
ان کو نظر آتا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لوگ پہلے سے موجود ہیں، ان پہ مزید ٹیکس لگایا جا سکتا ہے، وہ مزید ٹیکس لگا دیتے ہیں، ٹیکسوں کی شرح کم نہیں کرتے ہیں. تمام تر وزارت خزانہ، FBR، کسٹمز، ان کے اپنے اندر اتنی زیادہ کرپشن ہے کہ اور وہ کرپشن اس لیے ہے کہ انہوں نے ٹیکس کا نظام اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹیکس رکھیں، لوگوں کو ہراس کریں، لوگوں کے بارے کہ کمپنیوں کو آپ انوائسز بھیجیں ایڈوانس ٹیکس کے، وہ پھر واپس انہی کے پاس آتے ہیں اور انہی اسی وزارت کے اسی محکمے کے حکام کے ساتھ بات چیت کر کے اپنے ٹیکسز کم کرواتے ہیں، اپنے خلاف جو ان کو ٹیکس ریز ہوا ہوتا ہے وہ کم کرواتے ہیں. کچھ لوگ پیسہ، تھوڑا سا پیسہ سرکاری خزانے میں آ جاتا ہے، تھوڑا سا پیسہ ان حکام کی جیبوں میں چلا جاتا ہے، اور جو متعلقہ کمپنیاں ہیں، تاجر ہیں، ان کے کافی سارا پیسہ بچ جاتا ہے. یعنی اگر ٹیکس نیٹ آسان ہو جائے، ٹیکس قوانین آسان ہو جائیں تو ان لوگوں کی نوکریاں برباد ہو جاتی ہیں. ان کی جو اوپر کی آمدنی ہے، اپنے اوپر کی آمدنی بچانے کے لیے انہوں نے ٹیکس کے نظام کو پیچیدہ مہنگا رکھا ہوا ہے، جس کے باعث حکومت کی آمدنی بڑھ نہیں پاتی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں 1 منٹ میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جڑا ہوا ہے، جو آپ نے چونکہ بنیادی سوال کیا کہ کیا ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور اس کی تصدیق بار بار ماہرین اقتصادیات نے بھی کیا کہ ہمارا جو پروکیورمنٹ کا نظام ہے، یعنی سرکاری خریداریوں کا، سرکاری ٹینڈرز کا، سرکاری تعمیراتی کاموں کا، اس میں عام مارکیٹ ریٹ سے آپ کو 2.5 سے 3 گنا زیادہ ریٹ پہ چیزیں ملتی ہیں. یعنی اگر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت اگر پاکستان کی آمدنی 5,000 ارب روپے ہے مثال کے طور پہ، تو اس میں سے 3,000 سے لے کے 3,500 ارب روپے محض چند جیبوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ تمام اگر آپ پبلک پروکیورمنٹ جس کو پیپرا کہتے ہیں ان قوانین کے تحت خریداری کریں یا ٹینڈرز دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ سے آپ کو 2.5 سے 3 گنا زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اگر یہی ایک نظام میں سمجھتا ہوں ریفارم ہو جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے بالکل ایسی جیسے دوسرے ملکوں نے کیا ہوا ہے، آن لائن چلے جائیں، تو یقین کیجئے کہ ہمیں کوئی اضافی فنڈز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی 5,000 ارب روپے جو میں نے مثال دی وہی آپ کے اخراجات کے لیے کافی ہوگا، بلکہ وہ بچ جائیں گے، وہ آپ قرضوں میں بھی واپس کر سکتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ماہرین اقتصادیات کہتے ہیں. آپ نے جیسے فرمایا پہلے ذکر کر رہے تھے ہم، اور وہ یہ ہے کہ ہماری GDP کا شاید میرے خیال میں 2 یا 3% لوگ ٹیکس دیتے ہیں، جبکہ اس کو بڑھا کے ہمیں ہر صورت میں 8-10% تک لانے کی ضرورت ہے. اگر اتنے پہ ہو تو بہت سے ماہرین اقتصادیات یہ کہتے ہیں کہ واقعی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی. مسئلہ سارا یہی پیدا ہوتا ہے. کچھ آپ نے بھی ذکر کیا جیسے کہ اوپر ملا کے ایک تو ہمارے عوام کا مزاج بھی ایسا ہے تاجر کا کہ وہ ٹیکس دینے ہی نہیں چاہتا. اس سے جب بات کریں وہ کہتا جی میں زکوٰۃ دیتا ہوں اس لیے میں ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہوں، جو درمیانہ طبقے کا مطلب وہ ہے. اور اسی طرح سے خرابی اوپر کی ہے کہ وہ پیسے دے دلا کے وہ اپنا کام چلا لیتے ہیں، حکومت کے خزانے میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ فرمائیے کہ اس مائنڈ سیٹ کو بھی کیسے تبدیل کیا جائے جو مائنڈ سیٹ ہمارے ٹریڈر کا بنا ہوا ہے. دیکھیے ٹریڈرز کا یا ہمارے حکام کا مائنڈ سیٹ یا جو ذہنیت ہے اس کا بنیادی تعلق شاید ہمارے معاشرے کی اخلاقیات سے بھی ہے. یعنی جہاں پہ منافقت بہت زیادہ ہے، جہاں پہ خود غرضی کافی ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے سیاستدان ہے، چاہے وہ تاجر ہے یا سرمایہ کار ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جیبیں تو بھرتی رہیں، اکاؤنٹ موٹے ہوتے چلے جائیں، لیکن اس میں سے جو پاکستان کے عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے جو حصہ بنتا ہے وہ نہ ادا کریں. بلکہ آپ کے سامنے تو بہت ساری مثالیں ہیں جب بے شمار آپ کو انڈسٹریلسٹ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن کے کارخانے نقصان میں چل رہے ہوتے ہیں بظاہر کتابوں میں، لیکن ان کی اپنی بیرونی ممالک میں ان کے دورے بھی چلتے رہتے ہیں، بیرونی ممالک میں ان کی پراپرٹیز بھی بنتی رہتی ہیں، ان کے اکاؤنٹس بھرتے رہتے ہیں. تو یہ اس کے لیے آسان ترین یہی ہوگا کہ آپ ٹیکسیشن کے نظام کو آسان کریں، تاجر پہ اعتماد کریں، اور زیادہ تر جو پروکیورمنٹ کا جو نظام ہے اس کو آسان ترین بنائیں، آن لائن چلے، ای ٹینڈرنگ کریں، اور سارا کچھ اوپن مارکیٹ سے پروکیورمنٹ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو پری کوالیفائڈ کانٹریکٹرز کا بھی انگریز دور کا چھوڑا ہوا ایک ورثہ ہے، وہ بھی جب تک ختم نہیں ہوگا، کیونکہ جو پری کوالیفائڈ کانٹریکٹرز ہیں یہ بھی آپس میں مل ملا کے آپس میں ٹھیکے بانٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے قیمت
कम नहीं हो पाती है। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब, आपने जैसे तफसील से बताया कि हमें चाहिए ये कि अपने टैक्स के निज़ाम को बेहतर करें, टैक्स का निज़ाम बेहतर होगा, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, और इसके साथ जैसे आपने कहा कि ई बिडिंग के ऊपर हमें अब जाना चाहिए, चीज़ों को मार्केट से ओपन से ख़रीदना चाहिए, यहाँ पैसे बचाने चाहिए। ये दो हल हमने रख दी है अरबाब इख्तियार के सामने, इनके ऊपर अमल करें तो शायद कोई बेहतरी की सूरत पैदा हो जाए। अभी इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।